العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها. عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. اقتصاد کے باب میں اسلامی نقطۂ نظر کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا گیا کہ اسلام قانون رصد و طلب کو تسلیم کرتا ہے، مگر 3 قسم کی پابندیوں کے ساتھ. نمبر 1 خدائی پابندی، نمبر 2 اخلاقی پابندی، اور نمبر 3 ریاستی پابندی. اس طرح سے اسلام نے ان 3 پابندیوں کے ذریعے سے بیع میں جو اجارہ داری قائم کی جا سکتی تھی اور غریبوں کو جو لوٹنے کے اسباب ہو سکتے تھے، ان تمام کے تمام اسباب پر اسلام نے روک لگا دی. ان اسباب کی وجہ سے معیشت، چاہے کسی انسان کے اپنے گھر کی ہو، چاہے اس معیشت کا تعلق چھوٹے یا بڑے کسی ملک سے ہو، ہر معیشت توازن اور اعتدال کے ساتھ چل سکتی ہے. توازن اور اعتدال کے ساتھ چل سکتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلام نے ایک اور فریضہ یہ نافذ کیا کہ سرمایہ دارانہ نظام میں سود کو جائز قرار دیا. اسلام نے سود کو حرام قرار دینے کے ساتھ ساتھ تقسیم دولت کے باب میں بجائے اس کے کہ مالدار کو سرمایے پر سود دیا جائے، معاشرے کے غریب اور محتاج لوگوں کی مدد کی جاوے اور ان کا تعاون کیا جائے. اس طرح سے اسلام نے توازن کو باقی رکھنے کا ایک اور طریقہ اختیار کیا. وہ اس طور پر کہ اس میں دونوں کا فائدہ ہے. ایک طرف فرضیت زکوٰۃ اور صدقات اور للہ وغیرہ صدقات نافلہ کی وجہ سے تاجر طبقہ آخرت میں ثواب، اجر عظیم، درجات کی بلندی اور اپنی تجارت میں جان انجان میں ہونے والی دھوکہ دہی اور غلطیوں کی وجہ سے مؤاخذے سے محفوظ ہو گئے. مؤاخذے سے کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تدفع البلاء، کہ صدقہ بلا کو کیا کرتا ہے؟ ٹال دیتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے صدقہ دینے سے مالدار طبقے کو 2 فائدے حاصل ہوئے. مالدار طبقے کو ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوا کہ دنیا میں اس کی تجارت میں جان انجان میں ہونے والے معصیت کی وجہ سے جو مصیبت گناہ کی وجہ سے آ سکتی تھی وہ ٹل گئی، اور آخرت میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی وجہ سے اسے مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة جیسی آیت کریمہ کے ذریعے سے
اجر عظیم کا وہ مستحق ٹھہرا۔ تو تاجر کو زکوٰۃ اور صدقہ نکالنے سے دنیا اور آخرت کے دونوں فائدے حاصل ہوئے، دنیا کا بھی فائدہ حاصل ہوا اور آخرت کا فائدہ حاصل ہوا۔ دنیا کا ایک اور فائدہ جو تاجر کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ مال میں برکت اور ازدیاد کا باعث ہے۔ صدقے کی وجہ سے مال میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے، اور سود کی وجہ سے مال بظاہر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے مگر وہ نحوست کو لے کر آتا ہے، لہذا مال سے برکت اڑ جاتی ہے، مال سے برکت کیا ہو جاتی ہے؟ اڑ جاتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، کون سی آیت ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ ربا کو ملیامین کرتا ہے۔ قرآن کریم کے انتخاب الفاظ بھی دیکھنے جیسے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یمحق اللہ الربا، کہ اللہ ربا کو ختم کرتا نہیں کہا، اس سے برکت کو اٹھاتا نہیں کہا۔ محق یمحق کے معنی کیا آتے ہیں؟ کسی چیز کو جڑ مڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا، اسی لیے کہتے ہیں نا محق، تو آپ نے پینسل سے لکھا اور اس کے بعد اس کو مٹا دیا تو وہاں پر کوئی آثار باقی نہیں رہتے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہاں پر کیا کیا ہوا تھا، لکھا، اس کو کہتے ہیں محق۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ربا یہ اتنی بڑی مصیبتوں کو ساتھ میں لے کر آتا ہے کہ انسان، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ربا کا تھوڑا سا مال جو 5 یا 10% انسان لے کر آتا ہے وہ دوسرے 90% کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور انسان نحوستوں اور بیماریوں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ آج لوگوں کو خاص سمجھانے کی ضرورت ہے اس چیز کو، اور قرآن وہیں پر کہتا ہے وہ یربی الصدقات، اور قربان جائیے قرآن کریم کے انتخاب الفاظ پر یہاں پر بھی اللہ نے ایسا نہیں کہا وہ یضیف الصدقات ویزداد بالصدقات، بہت ساری تعبیرات ہو سکتی تھی، قرآن نے وہیں سے لفظ کو اٹھا لیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ ربا کو ملیامین کرتا ہے، یعنی ربا کی وجہ سے نحوست آتی ہے کہ آدمی سود کے معاملات کیوں کرتا ہے؟ اس حرص اور لالچ میں کہ میری اصل پونجی بچ جائے اور ساتھ میں مجھے دوسری پونجی بغیر محنت کے مل جائے۔ بھائی آدمی سودی معاملات کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے کرتا ہے کہ مجھے زیادہ مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں، آپ نے زید کو دے دیے اور کہا کہ آپ 2 مہینے کے بعد مجھے 12,000 روپے دو، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسے ویسے ہی باقی رہے، آپ کو کچھ کرنا نہ پڑے اور آپ کو اور بڑھ کر آپ کے پاس وہ آ جائے۔ تو کہا کہ انسان کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے بغیر مشقت اور محنت کے اس کے سرمایہ میں اضافہ ہو۔ تو قرآن کریم کیا کہتے ہیں؟ اگر تم یہی چاہتے ہو، اس کا راستہ ربا نہیں، وہ یربی الصدقات، اس کا راستہ صدقہ ہے۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ صدقہ ہے، کہ ربا میں بظاہر جو نظر آتا ہے بڑھتا ہوا مال وہ حقیقت میں گھٹتا ہوا ہے، اور صدقے میں بظاہر جو گھٹتا ہوا نظر آتا ہے وہ بڑھتا ہوا ہے۔ وہ یربی الصدقات، کہ اگر تو یہی چاہتا ہے کہ تجھے تیرے مال میں اضافہ کم محنت میں ہو، تو اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ تو صدقہ نکالنا شروع کر۔ تو کیا نکالنا شروع کر دے؟ صدقہ نکالنا۔ صدقہ تو بہت دور کی بات، آدمی نیک صالح لوگوں کو اگر ہدیہ بھی کرتا ہے تو مال میں برکت ہوگی۔ ہمارے والد صاحب ایک دن عصر کے بعد ہم لوگ بیٹھتے ہیں والد صاحب کے ساتھ میں، تو مظاہر العلوم سہارنپور کی بات نکلی، تو والد صاحب نے کہا کہ مظاہر العلوم میں جب میں پڑھتا تھا 1971-72 کی بات ہے، یعنی آج سے تقریباً 50 سال پہ 50 سال ہو، تو فرماتے ہیں کہ میں خدمت کرتا تھا حضرت مولانا اسد اللہ صاحب،
جن کو ناظم صاحب کہتے ہیں، حضرت ناظم صاحب. تو کہا ناظم صاحب ہر نماز میں میری حاضری لیتے ہیں، میری اور مولانا حبیب صاحب کی. تو کہا کہ میں نے ایک چیز یہ دیکھی کہ اگر میرے پاس پیسے ختم ہو جاتے تھے تو میں کیا کرتا تھا، اس زمانے میں بہت 50 سال پہلے 5 روپے بہت مانے جاتے تھے، تو میں 5 روپے حضرت ناظم صاحب کو ہدیہ کرتا. حضرت ناظم صاحب یہ کہتے تھے کہ ارے بھائی طالب علم کا ہدیہ میں لیتا نہیں، لیکن میں بہت اصرار کرتا تھا، میں ان کو 5 روپے دے دیتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ 15 دن سے کم مدت ہوتی تھی اور میرے گھر سے 150-200 روپے کا منی آ جاتا کا. سال بھر میں نے اس چیز کا تجربہ کیا کہ جب بھی پیسے ختم ہونے والے تھے تو میں نے حضرت کو 5 روپے دیے تو کہیں نہ کہیں سے اللہ 150-200 روپے میرے بھیج دینا. اس کو کہتے ہیں یمحق اللہ الربا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقہ، کہ آدمی کو اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ وہاں سے اسے ملا دیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو صرف ظاہر پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، انسان کو شریعت کے احکام پر اپنے آپ کو عمل پیرا کرنا چاہیے. کیوں کہ شریعت نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا. آپ کا سوچا ہوا تو زیادہ امکان نہیں ہونے کا، لیکن شریعت نے جب یہ کہہ دیا کہ صدقے سے اضافہ ہوتا ہے تو اضافہ ہونا ہی ہے. تو قرآن کریم نے اسی لیے جس ربا کو حرام قرار دیا اسی ربا سے مشتق یربی الصدقات کو وہاں پر قرآن کریم نے بیان کیا. یمحق اللہ الربا، اور پھر وہیں پر فوراً کیا بیان کیا وہ یربی الصدقات. کہہ رہے بھیا تو لالچی ہے تو ایک کام کر، ربا کے چکر میں مت پڑ، صدقے کے چکر میں پڑ جا. صدقے کے چکر میں پڑے گا تو تیرے مال میں اضافہ ہوگا. اب آدمی سوچتا ہے کہ ارے بھائی میرے پاس 10,000 تھا، اگر میں نے کسی کو 1,000 دیا تو 9,000 ہوا، تو بڑھا کہاں؟ تو ایسی بات نہیں ہے. بڑھنا صرف یہ نہیں ہے، اب آپ نے جو 1,000 صدقہ کیا اس 1,000 صدقے کی وجہ سے آپ پر آنے والی مصیبت کو اللہ نے ٹال دیا. جو آپ پر 10,000 کا خرچہ لا سکتی تھی تو کیا ہوا؟ 1,000 کا فائدہ ہوا یا 10,000 کا فائدہ ہوا؟ بھائی آپ پر کوئی بیماری آ سکتی تھی جس بیماری کے علاج کے لیے آپ کو کتنا لگ سکتا تھا خرچہ؟ 10,000. لیکن اس 500 اور 1,000 روپے کے صدقے کی وجہ سے اس بیماری کو اللہ نے ٹال دیا تو آپ کے کتنے بچ گئے؟ 10,000. تو یہ صدقات ہوا کہ وہ نظر نہیں آئے. اسی لیے وہ مشہور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آئندہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ مجھے آج پتہ چلے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جانی یار کوئی بھی الٹے سلٹے سوال کرتے ہیں، کوئی بات نہیں. ابھی یعنی روایت میں ایسا تھا موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا، لیکن میں اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اتنے آسانی سے بولنے لگے جا کام کر، ایسے ہی بولا گا کہ جا کام کر دینا. یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی مطالبہ ہے، لیکن وہ بھی خڑوس تھا. وہ لگا نہیں میں ہٹوں گا نہیں یہاں سے جب تک کہ آپ میرے لیے دعا نہ کرتے کہ آئندہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا آج مجھے پتہ نہ چلتا. اور موسیٰ بیچارے مرتے کیا نہ کرتے، کہا یہ مصیبت ایسے ٹلنے والی نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ بھائی یہ ایسا کہتا ہے کہ آئندہ کل ہونے والا ہے، اللہ آپ کو تو معلوم ہوتا ہی ہے، اب آپ کا علم اس کو تھوڑا سا مل جاوے، کیا کریں میرے سر سے تو یہ جاوے ہی. تو کہا ٹھیک ہے ہم نے ایسا کر دیا. اب یہ بھائی گیا وہاں سے. دوسرے دن کیا ہوا، اس کو پتا چلا کہ آئندہ کل اس کا گھوڑا مرنے والا ہے. یہ گیا جلدی سے مارکیٹ میں، شام میں جا کر گھوڑا بیچ دیا. دوسرے دن پتا چلا اس کے پاس گائے تھی، گائے مرنے والی ہے آئندہ کل. اس نے کیا مارکیٹ میں گیا، جا کر گائے بھی بیچ دی. تیسرے دن اس کے پاس بکری تھی، کہا آئندہ کل بکری مرنے والی ہے. اس نے اٹھایا اور جا کر بکری بھی بیچ دی.
चौथे दिन पता चला कि उसके पास मुर्गी थी, वो मरने वाली है। इसने उठाया मुर्गी और जाकर वो भी बेच दिया। अब 5वें दिन पता चला कि वो खुद मरने वाला है। क्या पता चला उसको? अब ये दौड़ता हुआ किसके पास आया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और कहा कि 4 का इलाज तो मैंने कर लिया, लेकिन 5वां इलाज मेरे बस में अब है नहीं, ये तो ऐसा हो गया मेरे पर आई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको समझाया। ये बज़ाहिर एक हंसने की बात है, लेकिन क्या समझ में आता है इसे? मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि भाई देख, अल्लाह का मामला ऐसा है कि अल्लाह बंदे के साथ रहमत का मामला है। तेरी जान पर आई थी, अल्लाह ने माल पर डाला, तो तेरे कीमती माल पर घोड़े पर डाला, तूने घोड़ा बेच डाला, गाय पर डाला, तूने गाय बेच डाली, बकरी पर डाला, तूने वो बेच डाला, मुर्गी पर डाला, वो भी नहीं छोड़ी तूने, उसको भी बेच दिया। अब तेरे पास कोई माल बचा नहीं सिवाय तेरी जात के, इसलिए अब तू कल टपक जाएगा। कल भी क्या हो जाएगा? टपक जाएगा। तो इससे एक बात ये समझ में आती है कि इंसान पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आने वाली होती है उसके अपने करतूत की वजह से, मगर इस तरह से वो सदकात करता, या तो अल्लाह उसके माल पर डाल देता है उसको, और माल का भी सदका निकाल देता है, तो माल पर आने वाली वो मुसीबत भी टल जाती है। तो जान से भी टलती है और माल से भी टलती है। तो इससे बढ़कर इंसान के लिए यूं भी सदका की और क्या तफसीर हो सकती है? तो दुनिया और आखिरत में ये तो हुआ मालदार का फायदा, और गरीब का फायदा क्या है? गरीब का फायदा ये है कि गरीब को जब आपने बगैर मांगे अपने ज़कात या सदकात या लिल्लाह रकम में से दे दिया, तो उस गरीब की दुनियावी जरूरत पूरी हुई। उस गरीब की दुनियावी जरूरत क्या हो गई? पूरी हुई। वो भूखा मर सकता था, अपने उसके औलाद के लिए भूख की परेशानी हो सकती थी, कपड़े की मकान की परेशानी हो सकती थी, वो परेशानी आपने टाल दी। अब जब आपकी वजह, आपकी मदद से वो परेशानी उससे टल गई, तो वो भी आपको दुआ देगा, ये फ्री में। वो जो दुआ देगा वो आपको कैसे मिलेगी? फ्री में। तो उसकी जरूरत भी क्या हो गई? पूरी हो गई। अच्छा, अगर आप उसको ना देते, मदद ना करते, और हो सकता है वो चोरी पर आमदा होता, तो उसकी भी आखिरत बच गई। वो डकैती कर सकता था, वो कोई और गलत हरकत कर सकता था, लेकिन आपके उसको मदद कर देने की वजह से उसकी जरूरत पूरी हो गई, लिहाजा वो अपने किसी और जरीमे में मुब्तला होने से बच गया। इसको कहते हैं अजबन लिल मुमिन इन असाबतहु दर्रा फसबरा फलहु अजर व इन असाबतहु सर्रा फशकरा फलहु अजर। तो मोमिन के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ये ऐलान किया है, ये ऐसे ऐलान नहीं किया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। सबसे बेहतरीन जिंदगी दुनिया में अगर किसी की हो सकती है तो वो मुत्तकी और परहेजगार मोमिन की सआदत वाली जिंदगी। तो इस तरीके से शरीयत मुतहरा ने ऐसा निजाम कि इंसान अपनी दुनिया के जरिए से भी अपनी भी आखिरत बनाता है, अपनी भी दुनिया बचाता है, और दूसरे की भी दुनिया को बचाता है, और उसकी भी आखिरत बनाता है। इस तरह का हुक्म सिवाय रब्बे जुल जलाल के और कोई नहीं नाज़िल कर सकता। इसीलिए इंसान को वही की जरूरत है। इसीलिए इंसान को किसकी जरूरत है? वही की जरूरत है। इंसान सिर्फ जाहिर नहीं है, वो सिर्फ जाहिर में बढ़ने वाली चीजों को देख सकता है, लेकिन उसके पीछे क्या मुसीबतें और क्या क्या बलाएं हैं वो इंसान को नजर नहीं आती, वो सिर्फ अल्लाह को नजर आती है। लिहाजा इस बिना पर इस्लाम ने एक ऐसा निजाम अता फरमाया जिस निजाम में गरीबों की जरूरतें पूरा होती है। अच्छा, इसी के साथ साथ इस्लाम ने मालदारों को इस बात का मुकल्लफ किया कि वो अपने माल में इसराफ से काम न ले। वो अपने माल में किससे काम न ले? इसराफ से काम न ले। न इसराफ करे न तबजीर करे। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन वला तुसरिफू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुसरिफीन। तो इसराफ और तबजीर में फर्क है। इससे पहले मैंने बताया आपको कि इसराफ किसको कहते हैं? जरूरत में जरूरत से ज्यादा खर्च करना, ये इसराफ। ये क्या है कि आपकी जरूरत पूरी हो जाती है 100 रुपए मीटर के कपड़े से, और आपकी हैसियत भी उतनी ही, मगर आपने
150-200 روپے میٹر والا کپڑا خرید لیا، تو یہ اسراف ہے۔ ضرورت میں جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا، تو یہاں پر قرآن نے تھوڑا ہلکا اسلوب اختیار کیا، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ اسراف کو پسند نہیں کرتا۔ اور تبذیر کہتے ہیں جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پر اپنے پیسے خرچ کرنا، بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ نے کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا آپ کا، اس کے بعد بھی چہل قدمی کے لیے نکلے اور آپ نے کہا ایک بوتل پیپسی پی لے، ایک بوتل کیا پی لے، ضرورت ہے اس کی، تبذیر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ قرآن نے یہاں پر بڑا سخت، کیوں؟ تو ہمارے مسلمان ماہرین نے بڑی زبردست بات بیان کی۔ مسلمان ماہرین فرماتے ہیں اسلام نے اقتصاد کے باب میں جو سب سے اہم ترین بات بیان کی وہ یہ بیان کی کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو جو مال ملتا ہے اس مال کا مالک حقیقی وہ نہیں بلکہ اس مال کا مالک حقیقی تو اللہ ہے۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہیں قرآن کہتا ہے یہ صرف انسان کو تھوڑا سا خوش کرنے کی، لیکن کہیں قرآن کیا کہتا ہے، انفقوا مما رزقناکم، کہ خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا۔ اچھا، قرآن کریم نے لفظ کون سا استعمال کیا؟ رزقنا، کون سا استعمال کیا؟ رزقنا، ہم نے تمہیں دیا۔ رزق کے معنی لغوی کیا آتے ہیں؟ بغیر استحقاق کے کوئی چیز عطا کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ تمہیں جو مال ملا ہے اس مال کے تم مستحق نہیں تھے مگر پھر بھی ہم نے تمہیں دیا، تم مستحق نہیں تھے اس کے باوجود ہم نے تمہیں دیا۔ اب جب ہم نے تمہیں دیا تو ہم جیسا کہیں گے ویسے ہی تم اسے خرچ کرو گے، نہ کہ اپنی مرضی سے اسے خرچ کرو گے۔ تو اس طریقے سے انسان کو ایسے زبردست خوبصورت جزیرے میں لا کر اپنے مال کے ساتھ بٹھا دیا کہ انسان اگر شریعت پر عمل کرتا ہے تو اس دنیا پر حلفیہ کہا جا سکتا ہے، آج بھی دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے صرف اسلام کے نظام کے بلبوتے پر۔ صرف کس کے بلبوتے پر؟ نہ سرمایہ دارہ نہ نظام غربت کا خاتمہ کر سکتا ہے، وہ تو اضافہ ہی کرے گا، اور نہ اشتراکی نظام، نہ جاگیردارانہ نظام، اور نہ دنیا کا کوئی نیا سے نیا نظام ایسا آ سکتا ہے جو اس دنیا میں انسان کے دنیاوی مشکلات کو حل کرے، جن مشکلات کو اللہ رب العزت اپنی کتاب و سنت کے ذریعے سے جن کے حلول کو بیان کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خود اپنے لوگوں کو سب سے زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے، اور دعوت کے طور پر دوسرے لوگوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آج مسلمانوں میں جو پریشانیاں ہیں، فکری ارتداد ہے، دینی ارتداد ہے، ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، یہ سارے مشاکل ہیں، یہ سب حرام مال کی نحوستیں ہیں۔ یہ سب کس کی نحوستیں ہیں؟ حرام مال کی نحوستیں۔ جب حرام مال اولاد کے پیٹ میں جاتا ہے، اپنے پیٹوں میں جاتا ہے، تو انسان کبھی بھی دنیا میں عمل صالح کے لیے توفیق نہیں دی جا سکتی۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ کسی متقی کے یہاں پر ایک وقت کا کھانا کھانا انسان کے لیے 10 سال علم حاصل کرنے کے برابر برکتوں سے اسے نوازا جاتا ہے۔ کتنی برکتیں؟ جتنے 10 سال میں وہ، کیوں؟ اس لیے کہ حلال اپنے اندر نور رکھتا ہے، حلال اپنے اندر کیا رکھتا ہے؟ نور رکھتا ہے۔ لہذا اس بنا پر آج اعمال صالحہ کی جو ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے، آج ہمیں دین کی باتیں جو پسند نہیں آتی ہے، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے پیٹ میں حرام لقمے کو جانے سے بچنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے ہمیں نماز بھی زبردستی پڑھنی پڑتی ہے، روزہ بھی زبردستی رکھنا پڑتا ہے،
کوئی بھی چیز شریعت کی خوشی سے نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھو تو وہ ہر چیز کو خوشی سے کرتے ہیں. لیکن ہمیں خوشی اور فرحت نیکی کرنے کے بعد بھی ہمیں اچھائی محسوس نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیٹ میں کیا ہے؟ حرام لقمہ ہے. اس لیے ہم اپنی تمام کے تمام ان پریشانیوں سے اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے معاشرے کو حلال کمائی کے طریقے بتانے. آج صورتحال یہ ہے کہ بیوع کے باب میں ہر دن نیا مسئلہ پیش آتا ہے. نہ مسلمان تاجر کسی مفتی کو جلدی سے پوچھنے کی کوشش کرتا، بہت کم لوگ ہوتے پوچھنے والے، اور نہ کوئی ہمارا عالم ایسا ہوتا ہے جو جا کر ان کو بتلائے کہ بھئی یہ ہے اسلام میں بیوع کا طریقہ، یہ ہے اسلام میں معاملات کے احکام، یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ایک پیسے کا ذرہ برابر بھی کوئی علم نہیں ہوتا ہے. ہمارے معاشرے نے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ کتاب البیوع صرف ہدایہ اور قدوری پڑھانے والے کے ذمے، اور وہ پڑھنے والے کو بھی ٹینشن نہیں. اس کو پوچھے بعد میں کہ بیگ کس کو کہتے ہیں تو بیگ کی تعریف نہیں معلوم نہیں، کیونکہ دلچسپی سے پڑھائی نہیں. اس کو پوچھے کہ اسلامی بیوع میں بیگ کے ارکان کیا ہوتے ہیں، بیگ کے اقسام کیا ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں. یہ جب تک کہ ہم خود اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر ہر تاجر طبقے میں اتنی آسانی کے ساتھ تجارت کے احکام، زراعت کے احکام لوگوں کو بدلائے جا سکتے ہیں، بہت آسان. اگر ہر مسجد کا امام اور ہر مکتب میں پڑھانے والا صرف اپنے علاقے کی فکر لے لے کہ بھئی میں یہاں پر ہوں، جس گاؤں میں ہوں، اس گاؤں میں لوگ زراعت پیشہ ہے، تو آپ زراعت کے احکام پڑھیے اور ان کو زراعت کے احکام بتلائیے، ان کا مسئلہ ختم ہو جاتا. تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کتنا صدر پکار دیتے اس میں کیا ان کو احکام بتائیں؟ اس کے ذمہ دار بھی ہم. اگر ہم ان کو دین سکھائیں گے اور اپنے سے قریب کریں گے تو یہ خود ہماری ضرورتوں کا خیال رکھیں گے. لیکن جب ہم نے ان کی دینی ضرورت کا خیال نہیں رکھا تو اللہ نے بھی ہمارے بارے میں ان کے دل میں سے ہماری دنیاوی ضرورتوں کو ختم کروا دیا. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. تو ایسا نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں جو لوگ اچھے سے مسائل بتلاتے ہیں، جو اچھی تقریر کرتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ امت کی دینی ضرورت کو پورا کریں گے تو اللہ ان سے آپ کی ضرورتوں کو پورا کروائے گا، دنیاوی ضرورتوں کو. لیکن آپ پورا تو کریں ان کی دینی ضرورت کو. لیکن ہم میں سے کوئی تیاری نہیں. یہاں تو ضعف الطالب والمطلوب. امت کو تو نہیں سیکھنا ہے لیکن ہمیں بھی نہیں سکھانا. لہذا اس بنا پر آدمی اس فکر کے ساتھ جائے کہ اگر میں کہیں پر مدرسے میں جا کر پڑھاؤں گا تو ایسا نہیں کہ مدرسے میں گئے 7 بجے گھنٹی بجی آئے، دستخط کیا، پڑھایا، 11 بجے نکل گئے. اگر اس طریقے سے کرتے تو ہمارے میں اور اسکول میں پڑھانے والوں میں کیا فرق ہوگا؟ اگر ہم نے بھی پڑھنا پڑھانا دنیا کے لیے کیا تو اس کا کوئی مطلب نہیں. ہمارا کام تو یہ ہے کہ اگر ہم اس میں وہاں پر پڑھاتے ہیں تو ہمیں وہاں کے اطراف اور اکناف کی فکر کرنی چاہیے. اب کسی کو تھوڑا سا تقریر وقریر کرنے آ جائے تو وہ بالکل شیخ المشائخ بن جاتا ہے. نہیں، اس وقت بندہ بہت مشغول ہے، وقت ہی نہیں، 4 جمعے تک فٹ ہے. ارے 4 جمعے تک وہ فٹ ہے، یہاں سب ان فٹ ہے، اس کا کیا؟ جس علاقے میں آپ رہتے ہو وہاں پر آپ کی ضرورت ہے لوگوں کو. اور تو اس لیے کبھی بھی انسان کو شیخ المشائخ نہیں بننے کا، حضرت بن جاتا ہے. 2-4 لوگ حضرت بولنا شروع کر دے تو پھر ایسا سمجھتا ہے کہ اب تو سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ گئے. نہیں، آدمی کو اس فکر کے ساتھ کہ بھائی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، پہنچ گئے. نخرے نہیں کرنے کے، نخرے دلہن کرتی ہے.
نخرے کرنا یہ عورت کی عادت ہوتی ہے، مرد نخرے نہیں کرتا ہے۔ نخرہ بازی کہا، نخرہ بازی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے جیسے۔ آدمی دین کی خدمت کے لیے، ارے بھائی اللہ رب العزت نے فتنوں کے ایسے زمانے میں ہمیں پڑھنے پڑھانے کا کے لیے منتخب کیا، یہی اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ پوری زندگی بھی سجدہ کر کر ہم اس کے شکر کو ادا نہیں کر سکتے۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے لوگ روزانہ مرتد ہو جاتے ہیں۔ کل میں پڑھ رہا تھا افریقہ کے ایک ملک کے بارے میں کہ وہاں پر 20 ملین مسلمان تھے آج سے 25-30 سال پہلے، اور اب وہاں پر صرف 5 ملین مسلمان رہ گئے۔ 15 ملین مسلمان ارتداد کا شکار ہوئے۔ 15 ملین یعنی 1.5 کروڑ مسلمان۔ تو امت میں یعنی عجیب کیفیت ہے یہ، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہم طلباء اور علماء کی ہے کہ ہمیں فکر مند ہونا چاہیے بہرحال۔ تو اس سے اقتصاد کے سلسلے میں اگر مزید طالب علموں کو پڑھنے کا شوق ہے تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی وہ چھوٹی سی کتاب ہے اسلام اور جدید معیشت اور تجارت، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ مولانا نے عربی زبان میں تکمیل فتح الملہم ہے، اس میں بھی مولانا نے اسی چیز کو عربی زبان کے اندر میں بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے اقتصاد کے سلسلے میں حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب کا ایک چھوٹا سا بڑا اچھا رسالہ ہے، 3 اقتصادی نظام: جاگیرداریت، سرمایہ داریت اور اشتراکیت۔ شاید 100-125 صفحے کا رسالہ ہے۔ اس میں بھی مولانا نے جاگیردارانہ نظام، سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے۔ اس کے علاوہ عصر حاضر میں بیوع سے متعلق جو جدید مسائل ہے اس کو اگر عربی زبان میں ہے تو اس پر سب سے اچھا کام بھی حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا ہے۔ ایک تو مولانا کی عربی میں کتاب ہے فقہ البیوع علی المذاہب الاربعہ، 2 جلدوں میں ہے، فقہ البیوع علی المذاہب الاربعہ۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا کو تقریباً اس کتاب کے لکھنے میں 15 سے 20 سال لگے۔ تو فقہ البیوع علی المذاہب الاربعہ، اس میں اسی طریقے سے ابھی بہت جلدی چھپ کر آنے والی ہے ہمارے مفتی افضل صاحب کی کتاب جو قدری پر وہ لکھ رہے ہیں، جس کی پہلی جلد چھپ گئی ہے اور دوسری جلد جو کتاب البیوع وغیرہ پر ہے، جس میں جدید مسائل کو بڑے اچھے انداز میں قدری کے عبارتوں کے ساتھ منطبق کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے رمضان المبارک میں مجھے دی، تب سے میں اس کو مسلسل دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ کتاب البیوع بہت اہم ہے تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ بھی تقریباً دیکھنے سے فارغ ہو گیا ہوں۔ تو ابھی وہ چھپ کر آئے گی، شاید 750 یا 800 صفحے کچھ ہے اس کے، تو اس میں بھی بہت سارے جدید مسائل آپ کو کیا ہو سکتے ہیں، مل سکتے ہیں۔ تو اس میں خاص طور پر میں نے مولانا مفتی افضل صاحب سے یہ بات کہی تھی کہ آپ جب بھی مسئلہ لکھیں تو اردو عبارت کے ساتھ بین القوسین عصر حاضر میں جو انگریزی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان معاملات کے سلسلے میں آپ اس کو ضرور استعمال کریں۔ اور اس کے لیے کچھ کتابوں کی میں نے رہنمائی بھی کی، ان کو کچھ کتابیں بھی میں نے مہیا کی۔ تو اس طریقے سے ایک اچھا مضبوط کام مفتی افضل صاحب نے بھی انجام دیا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو ہمیں اسی طریقے سے جامعہ کے محقق و مدلل جدید مسائل، اس کی جو دوسری جلد ہے اور پہلی جلد ہے، اس میں بھی کتاب البیوع سے متعلق بڑے اہم مسائل کو دلائل کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب کا ایک پورا تقریباً 8 جلدوں میں اسلام کا اقتصادی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا معاشی نظام کے نام سے 7 یا 8 جلدوں میں مولانا نے معاش کے باب، معیشت اور معاش کے سلسلے میں جتنی چیزیں الگ الگ جگہ پر لکھی تھی تو ان ساری چیزوں کو ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں اور بھی بہت تفصیل کے ساتھ چیزیں کیا ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے۔ اور آسان فقہ المعاملات کے نام سے پاکستان کے مولانا خلیل خیل یا خلیل کاکا خیل کے نام سے ہے، ان کی کتاب ہے آسان فقہ المعاملات۔ تو انہوں نے بھی بڑے اچھے انداز میں یہ کام کیا ہے کہ معاملات کو انگریزی کی تعبیرات کے ساتھ پورے معاملات کو سمجھانے کی کیا کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ایک زمانے تک تو ہمارے یہاں پر ایسا تھا کہ جدید معاملات سے متاثر صرف شہروں کے لوگ تھے، لیکن ابھی آن لائن کا زمانہ آ گیا تو ہر ایک اس میں مبتلا ہو گیا، دیہات میں رہنے والا بھی اور شہر میں رہنے والا بھی۔ لہذا معاملات سے اور اچھے انداز میں ہمیں کیا ہونا چاہیے، واقف ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ کل کوشش کریں گے کہ پروجیکٹر کے ذریعے سے بیوع کی قسمیں اور عصر حاضر میں بیوع کی کون کون سی قسمیں جو ہماری پڑھی جانے والی احادیث کے ساتھ اس کا کس طرح سے جوڑ ہے، اس کو آئندہ کل پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.